حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت مبارکہ کے فوائد پڑھ رہے ہیں۔ جہاں مونچھیں چھوٹی کا حکم ہے وہاں داڑھی مبارک بڑھانے کا حکم ہے۔ اسلام میں داڑھی مبارک رکھوانا واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ داڑھی کم از کم ایک مشت رکھنا سنت ہے، ایک مشت رکھنا سنت ہے اور مشت سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، جس طرح کہ اہل حدیث حضرات ناف تک سینے تک اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ سنت مبارکہ جو ہے نا، سنت مبارکہ وہ ایک مشت ہے۔ مرد کی داڑھی عورت کے سر کے بالوں کی طرح چہرے کی زینت ہے۔ داڑھی مبارک مقوی با بھی ہے۔ چھوٹے بچوں اور عورتوں اور خصی انسانوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ جو بندہ داڑھی مبارک رکھتا ہے نا، داڑھی مبارک جس کو آپ قوت با بولتے ہیں، جوان مردی بولتے ہیں، بنسبت کلین شیو کے داڑھی مبارک والوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ داڑھی مبارک کی برکت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی برکت۔ مختصر یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل مبارک میں لا تعداد حکمت ہی حکمت۔ یہ قدرت کے راز ہیں۔ چھوٹے بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے، عورتیں اور جس کو خسرہ کہتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک کبھی نہیں آئے۔ اچھے بھلے آدمی کے خصیے نکال لیے جائیں تو داڑھی مبارک جھڑ جاتی ہے۔ قوت با کی بات ہوئی ہے نا، قوت با کی۔ جس طرح کے بکرے نہیں خصی کرواتے اپنا قربانیوں کے موقع، اس طرح اگر انسان کسی مرد کے کسی مجبوری کے تحت کوئی پرابلم تکلیف کے ساتھ اگر ان کے خصے نکال لیے جائیں تو داڑھی مبارک خود بخود گر جائے گی۔ داڑھی مبارک والوں کی اولاد بمقابلہ داڑھی منڈوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، معاشرے میں جتنے اولیاء کاملین بزرگان دین گزرے ہیں، میرا خیال ہے شاید کوئی جلیل ایسے گزرے ہوں، ان کی اولادیں بھی زیادہ ہوتی تھیں، صحت مند بھی و توانا بھی زیادہ ہوتے تھے بنسبت دوسروں کے۔ کسی کے جوڑوں کا مسئلہ ہے، کسی کے جو ہے نا ہڈیوں کا مسئلہ وغیرہ، اور وہ قوی بھی ہوتے ہیں، مقوی بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ناخن کٹوانا بھی سنت ہے، کیونکہ ناخن کا میل بھی زہریلا اثر رکھتا ہے، اگر کھانے میں مل کر جائے بیمار کر دے گا۔ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے، جب انسان کے ناخن بڑے بڑے ہوں نا، جو میل پھنس جاتی ہے، یہ اگر بندہ نہ نکالے جب ناخن نہ کاٹے تو پھر یہ روٹی کے ذریعے اندر معدہ خراب۔ جو شخص جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ دہنے ہاتھ کی شہادت انگلی سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر دہنے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لے، اس کے بعد دہنے پاؤں کی چنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار بائیں پاؤں کی چنگلیاں پر ختم کر دے تو انشاءاللہ تنگ دستی، دنیاوی پریشانی اور آنکھ کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ ہم سے بھی اکثر کئی دفعہ دوست پوچھ لیتے تھے، اصل جب سے میں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا تھا، جتنے سال ہو گئے ہیں، تب سے میری خواہش یہی رہی۔ یہ جملہ بھی آپ کے ذوق کے لیے ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ہے اسی توفیق کی، اس کی توفیق سے میں نے جو بھی پڑھا اور پڑھتا آ رہا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی۔ ہم نے نہ کسی پر احسان کرنا ہے، نہ کسی پر منت کرنی ہے، نبی پاک کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اولیاء کاملین کی شفقت ہے۔ عملی زندگی میں ہمارا 101 رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پھر کبھی کبھی جمعرات جو مسٹیک ہو جاتی، پھر اگلی جمعرات کی انتظار کرنا پڑتی۔ دوست کہتے شاید جان بوجھ کر جب بھول گئے، اصل بات یہ ہوتی تھی۔ جمعرات کی اصل شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ، یہ آپ کا دائیں ہاتھ ہے، یہ طریقہ یاد ہوگا، ایسے کر لیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ دائیں ہاتھ ہو گیا، یہ شہادت کی انگلی ہوگی، یہاں سے کاٹیں، ایسے ایسے کاٹتے جائیں، ایسے ایسے۔ یہ انگوٹھا ہو گیا، اس انگوٹھے کو کھڑا رہنے دینا، یہاں سے شروع کر لینا، یہاں سے
کاٹتے 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 یہاں پھر آ کے اسی کو کاٹتے ہیں، شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھنگلیاں پر یعنی ختم یہاں کریں گے، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یعنی بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یہ ایسے 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 پھر یہ انگوٹھا، آخر میں پھر یہی دائیں والا انگوٹھا۔ اچھا، پھر جب ہم نے پاؤں کو کاٹنا ہے نا تو پھر دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے یعنی یہ ہمارے پاؤں ہے، یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ایسے کاٹتے جاؤ، ایسے 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 پھر یہاں سے ایسے ایسے ایسے۔ ٹھیک ہے جناب، کتنے فائدے؟ تنگ دستی ختم دنیاوی، پریشانی ہر طرح کی ختم، اور آنکھ کی خرابی بھی ختم، صرف جمعرات کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان۔ یہ آج تفسیر روح البیان اور شامی کا یہ حوالہ ہے۔ خطرہ یہ بھی پیشاب وغیرہ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، قوت باہ کے لیے بھی مفید ہے۔ اب اس پر بھی تحقیقیں ہوتی ہیں کیونکہ ہندو سکھ وغیرہ جو ہے نا وہ خطرہ نہیں کرتے، تو یہ بھی انسان کے پیشاب کی تکلیف ہو گئی اور بھی کافی پرابلم، قوت باہ، یہ سب کے لیے زبردست چیز ہے۔ مختون کی اولاد قوی اور اس کی بیوی پاک دامن رہے گی۔ جو بندہ خطرہ شدہ ہوگا نا اس کی بیوی پاک دامن، مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، اس کی بیوی کبھی کسی غیر مرد کی طرف توجہ نہیں کروائے گی، جو بندہ خطرہ شدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جملہ مجھے تو زیب نہیں دے رہا، یہی بات ہے کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ جو یہودی سیاح سکھ ہے نا ان میں ختنے کے رواج نہیں ہے، تو آپ سب کے سامنے پھر ان کی کیا معاشرہ، مدر پدر آزاد کا معاملہ جو ہے جناب، اتنا پھر برائی اور زنا عام ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے جناب۔ بلکہ جب بھی کوئی انگریزن کسی مسلمان سے معاذ اللہ غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے اٹیچ ہوتے تو پھر اسی کی رہ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ مسلمان کے اندر مسنون طریقہ ہوتا ہے، خطرہ شدہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو قدرتی ایک طاقت ہے وہ بنسبت انگریزوں میں نہیں ہے۔ روح البیان وغیرہ میں بہتر یہ ہے کہ پیدائش سے 7ویں روز عقیقہ کے ساتھ ختنہ بھی کرا دیا جائے اگر بچہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے جناب، اور 7 اور 10 سال کی درمیانی عمر میں تو ضروری کروایا جائے۔ پہلے تو بہتر ہے بندہ 7ویں دن، نہ تک کم از کم یہ لمٹ ذہن میں رکھیں 10 اور 7 سال کی درمیانی عمر میں کسی وقت بھی بچے کا ختنہ کروا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڈھے نو مسلم کا ختنہ ضروری نہیں۔ بڈھے جو بوڑھا ہو گیا ہے، صاحب ذرے بوڑھا تو 50 سال کی عمر کے بعد والا، عام روٹین میں جو اولاد کا سسٹم چلتا چلاتے ہیں میاں بیوی 40 سال سے پہلے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ آج کل تو آپ کے سامنے پوزیشن یہ 2 بچے ہوئے اس کے بعد آپریٹ کروایا، اللہ کا خیر صلاح، خواہ عمر 25 سال یا 30 سال ہے، تو آپ کی ذات پاک کا حکم ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ذات، یہ تو شہزادہ شریعت کے بانی ہستیوں کے نواسے ہیں، تو جو بڈھا آدمی ہے وہ بڈھے آدمی کو کم از کم 50 سال کے بعد شمار کرتے ہیں نا جناب۔ 50 سال والے کی عمر کی جو ہے نا اس کو کوئی شادی کی ضرورت تو نہیں نا جناب، فزیکلی یا طب کے لحاظ سے یا حکمت کے لحاظ سے خطرہ جو ہے نا وہ تو شادی کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، تب تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر بڈھا نہیں کروائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ دیگر علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کروایا جائے جو ختنہ کر سکے، کہ اس کا بھلا نو مسلم کا۔ ایسی عورتیں بھی ختنہ کر جانتی ہیں، اب تو آپ دیکھتے نہیں ڈاکٹر حضرات جو ہیں، لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ ختنہ لڑکوں کے بآسانی کرتی ہیں، اور بعد نکاح وہ اس کا ختنہ کر دے۔ کون مطلب ہے بڈھے آدمی نو مسلم کا ایسی عورت سے نکاح کروایا جائے جو ختنہ کر جانتی ہے، تاکہ وہ اپنے میاں کا خود ہی ختنہ کرے۔ تفسیر عزیزی شریف نے فرمایا کہ بحقی میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ پیدائش سے 7ویں دن پیدائش سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13ویں سال کرایا۔ تو یہ نہ کہے کہ اس بیٹے کا 7ویں دن دے اس کا نام، جیسے جیسے اللہ رب العزت کو حکم آتا کہ آپ کرتے کہ بس بات ختم۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کروایا، ٹھیک ہے جناب۔ نمبر 8،
منہ سر ناف کا صاف کرانا 8ویں روز، یہ بھی اکثر لوگ تو شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں جناب، تو کوئی پوچھتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب انداز سے آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ دوسروں کو بھی رہنمائی آپ کر سکیں۔ 8ویں روز بابا کر سکتے ہیں بندہ، یا 15ویں روز، یا زیادہ سے زیادہ 40ویں دن ضروری ہے۔ 8ویں روز، 15ویں روز، اگر ایسے بھی نہیں کر سکا تو 40 دن تک بندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ بال رہنے سے خارش پیدا ہوتی ہے اور باہ کمزور پڑتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب کے ہر وہی سنت مبارکہ میں حکمت اللہ تعداد ہے جناب۔ 40 دن تک بندے کو اجازت تو ہے، لیکن اس سے کیا ہے، ایک تو ان مخصوص جگہ میں جہاں بال ہوتے ہیں خارش، دوسرا انسان قوت باہ جو ایک اولاد کے لیے بہت بڑی اہم اور ضروری چیز ہے، یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، مانگ نکالنا، یا تو مرد سر کے کل بال رکھے یا کٹوائے، یا سارے رکھے یا کٹوائے۔ بعض کا کٹانا اور بعض کا رکھنا منع ہے، بعض کا کٹوانا، بعض کا، جس طرح کہ آج کل فوجی جس کو فیشن کہہ سکتے ہیں، جہاں ہم لوگ جس طرح عام کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زلف مبارک آنی چاہیے، یا سارے کٹواؤ یا سارے رکھو، یہ نہ ہو کہ یہ سائڈ لمبی ہو تو یہ لنڈی ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ لمبی ہو تو یہ لنبی ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اوپر سے لمبے لمبے ہوں، یہاں سے پھر جو فوجی کٹنگ کرواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے انگریزی بال وہی بات، اور پان چھجے، حضور علیہ السلام کے بال شریف اکثر تا بگوش اور کبھی تا بدوش ہوتے تھے۔ بگوش مطلب کبھی آپ کے زلف مبارک اس کان کے لو تک، دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہوتے ہیں، یعنی یہاں کے پیچھے سے یہاں تک، کبھی آپ کے دوش یعنی کندھ مبارک، کبھی یہاں تک، کبھی حدیث مبارکہ میں یہاں کا حوالہ بھی آیا ہے، یہاں کا حوالہ بھی آیا، یہاں کا حوالہ بھی، یعنی جیسے جیسے صحابہ، ایک صحابہ نے دیکھ کے مثال دیتے آپ کے بال مبارک یہاں تک تھے تو انہوں نے وہ والی روایت کر دی، اور چند دن بعد آپ کے بال مبارک بڑھ گئے تو جب صحابہ نے دیکھا آپ کے بال مبارک یہاں تک گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں والی روایت بیان کر دی، یہ والی بھی ٹھیک ہے، یہ والی بھی ٹھیک ہے۔ جس کے بال ہوں وہ انہیں پراگندہ نہ رکھے، مطلب جن کی زلفیں مبارک رکھی ہوئی ہیں، کوشش کرو روزانہ نہ ہے، روزانہ نہیں تو دوسرے دن نہ بھی نہ ہے نا تو کم از کم بال مبارک میں کنگھا اور تیل اور خوشبو، اس سے نیستی آتی ہے، نحوستی مطلب گندے بال رکھنے سے، بلکہ ان کو دوست رکھے، اور پیچھ بلکہ درمیان میں سر کے مانگ نکالنا سنت ہے۔ بعض عورتیں جو دائیں بائیں مانگ نکالتی ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جس طرح کے انگریزی سسٹم کرتے ہیں۔ نمبر 10، بغل کے بال موڑنا بھی جائز ہے مگر پھیرنا سنت ہے، یعنی ایک ہوتا ہے اسرے سے، ایک ہوتا ہے کھینچنے سے، پرانے زمانے میں کھینچے جاتے تھے۔ اور ناک کے بال کا کٹوانا بہتر ہے، بال بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے اسرے سے کٹوائیں، کینچی سے، جیسے بھی، اور کھیڑنا منع ہے، یعنی ہاں یہ جو بغل کے بال ہیں اس کو کھیڑنا بہتر ہے، اسرا پھروانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو ناک کے ہیں نا، اس کو یا کینچی سے کٹوا لیں یا اسرا سے، یہ جو ہم کھینچتے ہیں نا اس طرح، آپ دیکھتے ہیں ایک تو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا آنکھ سے پانی نکلتا ہے، یہ مطلب ہماری نظر کے لیے، یعنی کھیڑنے سے نظر کے لیے بھی پرابلم ہے، اور ہمارے جو اپنا آنکھ کے پٹھے ہیں اس کے لیے بھی تکلیف ہے، کیونکہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی اس طرح کھینچنے سے۔ یہ تھے میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک سے جو 40 چیزیں منسوب ہیں، ان میں سے جو 10 چیزیں ہم نے ابتدا میں پڑھی تھیں ان کی ڈیٹیل یہاں تو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے مختصر فرمایا ہے، جبکہ آپ یا اور کتابوں میں یا دیگر کتابوں میں اس ایک سنت مبارکہ پر بہت لمبی اس کے حکمت، اس کے فوائد اور اس کے بہت سارے راز لکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔